الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمة المضلین۔ محترم حاضرین کرام اور دیگر ناظرین، آج کے اس پررونق اجتماع کے اندر میری تقریر کا عنوان ہے انجینئر محمد علی مرزا اور اس کی گمراہیاں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دین اور شریعت کو نازل کیا، تو ساتھ میں انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رکھا تاکہ وہ انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو دین پر، شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ چنانچہ جس طرح سے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اسے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ دین کو ہم اپنی طرف سے سمجھ کر کے جیسا چاہیں ویسا عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہم خود ہی قرآن کو پڑھیں اور اس کے بعد خود ہی سے سمجھ کر کے اس پر عمل کریں۔ ضروری ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سمجھایا ہے، اسی طریقے سے، اسی اسٹائل سے ہم عمل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ امت کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں اسی دوسرے پوائنٹ کو لے کر کے، اگر دین کو خود سے سمجھنا اور عمل کرنا درست ہوتا یا یہ ایک معقول بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتا؟ دین کو نازل کر دیتا، شریعت کو نازل کر دیتا کتاب کی شکل میں، اور لوگوں کو اختیار دیتا کہ یہی پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے عمل کرو ہر کوئی۔ نبی آتا ہی ہے دین کی تشریح کرنے، اس کی تفصیل بیان کرنے، اور اللہ تعالیٰ کو جیسے مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مراد لیا ہے، اسی اللہ کی مرضی اور اس کی مراد کے تحت اس پر عمل کر کے دکھانا۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ دین پر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ نماز کو اسی طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ کرام نماز کو ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے اللہ کے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے۔ قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، دین کے اندر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملے گی؟ نبی کی سنتوں میں۔ نبی نے اپنی زندگی میں اسے کر کے دکھایا ہے یا اسے کہہ کے بتایا ہے۔ پورا چیپٹر آپ کو ملے گا کہاں؟ حدیث کی کتابوں میں، کتاب الصلاۃ کے نام سے، کتاب الزکوٰۃ کے نام سے، کتاب الحج کے نام سے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، لیکن کیسے اس کو ادا کرنا ہے اس کی تفصیلات آپ کو کہاں ملے گی؟ طریقہ کہاں ملے گا؟ یہ حدیث کی کتابوں میں نبی نے کر کے بتایا ہے۔ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم۔ تو نماز، حج کا طریقہ کیا ہوگا، عمرہ کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے اس کو ادا کیا جائے گا، وہ نبی بتاتا ہے، عمل کر کے بتاتا ہے، کہہ کے بتاتا ہے کہ ایسے ہی تم کو کرنا ہے۔ تو آپ کا بتایا ہوا طریقہ یہ فالو کرنا اس کو، اور اسی طریقے سے دین پر عمل کرنا، یہ ضروری ہے۔ ایک اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، پھر اس کے بعد موضوع پہ آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو پہلے جماعت کو سیدھی کرتے تھے، صفوں کو سیدھی کرتے تھے، اور ہدایات بھی کرتے رہتے تھے کہ نماز کو، صف کو سیدھی کر لو۔ اس سے جو ہے اگر صف کے اندر اختلاف ہوگا یا ٹیڑھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دلوں میں کجی پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام خاص طور سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول ہدایت کرتے تھے تو ہم لوگ اپنی صفوں کو فوراً سیدھی کر لیتے تھے۔ اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم فوراً جو ہے اپنے ایک دوسرے سے کندھا آپس میں ملا لیتے تھے اور قدم سے قدم ملا لیتے تھے۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری میں بھی اس طرح کا اشارہ ہے۔
تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا جو طریقہ تھا وہ صحابہ بہتر سمجھتے ہیں. اسی کو ہم فہم صحابہ اور منہج صحابہ کہتے ہیں. اسی کو ہم منہج سلف کہتے ہیں کہ صحابہ نے جس طریقے سے نبی کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جس طریقے سے دین کو انہوں نے نبی سے سمجھا ہے اسی طریقے سے آج عمل کیا جائے گا. تبھی جو ہے ہمارے اندر سے گمراہیاں ختم ہوگی. امت کے اندر جو گمراہیاں ہیں دین کو لے کر کے اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہم دین پر اسی طریقے سے عمل کریں گے جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے نبی کو دیکھ کر، اور جیسے صحابہ نے نبی سے دین کو سیکھا ہے، دین کو سمجھا ہے. تو اسی لیے ہم فہم صحابہ اور فہم منہج صحابہ پر عمل کرنے کی بات کہتے ہیں. ساری گمراہیاں آپ کو دیکھیے، انجینئر مرزا کی بات ہے، اس کے یہاں بخاری کی روایتیں بھی پیش کرتا ہے، مسلم کی روایتیں، قرآن کی آیتیں سب، لیکن اس کا کیا ہے؟ فہم الگ ہے، طریقہ الگ ہے. یا جتنے بھی امت کے اندر گمراہ فرقے وجود میں آئے ہیں یا جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر کے، ایک جماعت اور ایک فرقہ تو قیامت تک رہے گا جو صحابہ کی جماعت، صحابہ کا فرقہ ہے. حدیث افتراق اور حدیث طائفہ سے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، فرقہ اور جماعت نام رکھنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ جو صحابہ کی جماعت ہے اس سے الگ ہو کر کے الگ جو ہے فرقہ قائم کرنا یہ غلط ہے. تو صحابہ کی جو جماعت ہے، صحابہ کا جو فرقہ تھا، نبی نے جو بتلایا ہے کہ ایک جماعت باقی رہے گی، ایک طائفہ اور ایک فرقہ باقی رہے گا، وہ صحابہ کی جماعت ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گی. اسی جماعت کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت کن چیزوں پہ عمل کرتی تھی، کیسے دین کو سمجھتی تھی اور کیسے دین پر عمل کرتی تھی. اسی طریقے سے ہمیں بھی عمل کرنا ہے اور اسی جماعت کو ہمیں لازم پکڑنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس جماعت کو چھوڑ کر کے الگ اپنا گروہ بنا رہے ہیں، الگ ہم اس منہج سے، یعنی صحابہ کے اس منہج سے، صحابہ کے اس فہم سے، اس کو چھوڑ کر کے ہم الگ سے اگر بنا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ قابل مذموم فرقہ ہوگا اور اسی کی مذمت ہوئی ہے. اسی کو افتراق کہتے ہیں، اسی کو فرقہ بازی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دین کو ویسے ہی سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، ہم دین پر ویسے ہی عمل کریں جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے. تو ساری گمراہیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اسی چیز کو لے کر، دین کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، قرآن کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، حدیث کا کوئی سیدھا انکار نہیں کرتا ہے، نبی کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. سب کہتے ہیں کہ دین ایک ہے، رسول ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، سب یہ بات کہتے ہیں. تو اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہاں سے پیدا ہوگا دین کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، دین پر عمل اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں جیسے صحابہ نے عمل کیا تھا. آپ دیکھیں نماز کوئی پڑھتا ہے اس کا اپنا الگ طریقہ ہے، وہ طریقہ وہ کہاں سے وہ لاتے ہیں؟ انہوں نے اپنی ایک الگ، جس نے ایک جماعت بنائی، ایک فرقہ بنایا ہے، ایک مسلک بنایا ہوا ہے، ایک مذہب بنایا ہوا ہے، اس کا جو پیر ہے، جو امام ہے، جو سرگنا ہے، جو مرشد ہے، جو بھی ہے، اس کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کے طریقے کو فالو کرتے. اگر وہی لوگ اپنے اس من گھڑت پیر یا امام کو چھوڑ کر کے صحابہ کی جماعت پر آ جائیں، صحابہ نے کیسے آئے؟ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں بھئی، قرآن ہے، اس کی تشریح کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. قرآن ایک دین اور شریعت ہے، اس کی تفصیل ہمیں، اس شریعت پر عمل ہم کیسے کریں گے اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں میں مل جائے گی. ساری تفصیلات، ساری چیزیں صحابہ نے کیسے عمل کیا نبی کو دیکھ کر کے وہ سب مل جائے گا. ہم وہاں آئیں گے وہاں سب کچھ ہمیں مل جائے گا. ہمیں دین کو کیسے سمجھنا ہے وہ بھی مل جائے گا، دین پر کیسے عمل کرنا ہے وہ بھی مل جائے گا. یہی فہم صحابہ، یہی منہج صحابہ ہے. اسی کو لوگ جو ہے اسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی فہم صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اسی منہج صحابہ کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نئی چیز ہے. یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کی جو ہے ابلیسی ہتھ کنڈے ہے. یہ غلط پروپیگنڈا ہے جو اس کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں الگ بنا رکھی ہیں. صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر کے اپنے الگ الگ فرقے بنا رکھے ہیں، الگ الگ تنظیمیں اور تحریکیں بنا رکھے ہیں جو باطل افکار پر مبنی ہیں. اور انجینئر مرزا نے تو علمی کتابی تحریک بنا رکھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، انہوں نے علماء سے کچھ سیکھا نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع پر کہ انجینئر محمد علی مرزا کی گمراہیاں یہ کیوں منظر عام پر آئی ہیں. اس کا بھی اپنا فہم ہے. یہ حدیثوں کو نکال کر کے اپنے حساب سے سمجھاتا ہے، یہ دین کو لوگوں کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اس کا اپنا الگ ہی منہج ہے، اس کا اپنا الگ ہی لیول ہے. صحابہ سے اس کو بغض ہے، نفرت ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو آئیڈیل کیسے بنائے گا؟
ان کے منہج پر یہ کیسے عمل کرے گا؟ کبھی نہیں عمل کر سکتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا دراصل یہ ایک میکینیکل انجینئر ہے، اس کا تعلق جہلم شہر سے ہے، مگر یہ بھی بہت سارے انجینئر اور ڈاکٹر کی طرح اپنے شعبے کو چھوڑ کر علوم اسلامیہ اور دعوت دین کے کاج میں مصروف ہو گیا۔ اسی نسبت سے مرزا نے جہلم شہر ہی میں ایک قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی نام کا ایک سینٹر کھولا ہے۔ ادارہ کی پالیسیوں میں سر فہرست امت اسلامیہ کا اتحاد اور اتفاق ہے، اور مرزا کا سارا فساد اسی اتحاد کے نام پر چل رہا ہے۔ مرزا کا مجموعی کام 2 حصوں پر مشتمل ہے، ویڈیو لیکچرز اور دوسرا جو ہے ریسرچ پیپر۔ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر موجود مرزا کے لیکچرز کو سرسری عنوانات سے ہی دیکھ لیا جائے تو دور دور تک امت مسلمہ کے اتحاد کی کوئی کوشش نظر نہیں آئے گی، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مباحث جن سے ہم بڑی مشکل کے ساتھ دامن چھڑا چکے ہیں، بے عینی وہ سارے مسائل ایک ایک کر کے ایک نئے انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دراصل اتحاد امت ایک آسان نعرہ ہے، ہر کوئی اپنے اپنے خفیہ ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی نعرہ لگاتا ہے۔ حالیہ بہت سے فتنوں کی تاریخ معلوم کی جائے تو ان میں بیشتر اتحاد امت کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد ان کا اتحاد ایک مستقل فسادی فرقے اور گمراہ فکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال پرویزی فکر ہے، جس کا نعرہ اہل قرآن کے نام سے اٹھا لیکن پردہ سرکتے انکار حدیث کا تحفہ امت کو دیا گیا۔ انکار حدیث کا یہ ایجنڈا جہاں ایک طرف جاوید احمد غامدی تو دوسری طرف راشد صاد جیسے سرفرے لبرل قسم کے لوگ پورا کر رہے ہیں، اور عقل و درایت کے نام پر حدیثوں میں شکوک و شبہات ڈالنے والی بعض تنظیمیں اور تحریکیں اسی ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ جامعہ بنوریہ کے دارالفتہ سے محمد علی مرزا سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فتویٰ نمبر 46880 میں کہا گیا کہ واضح ہو کہ مذکورہ شخص یعنی یہ محمد علی مرزا نہ تو عالم ہے، نہ کسی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے، نہ ہی اس کا باقاعدہ کوئی استاذ ہے جسے اس نے علم دین سکھایا ہو، بلکہ اس نے علیحدہ ایک مسلک بنایا ہوا ہے اور بغیر استاذ کے عربی کتابوں کا اردو ترجمہ دیکھ کر نادان لوگوں بالخصوص نوجوانوں کو مرجوح اقوال بتاتا ہے، جبکہ اس شخص کا ایک زمانہ میں دیوبندی مسلک کے ساتھ تعلق تھا، پھر اس کو چھوڑ کر بریلوی مسلک اختیار کیا، پھر اس کو چھوڑ کر کے اس نے شیعہ مسلک اختیار کیا، لیکن اس کو بھی چھوڑ کر ایک نیا مسلک بنا لیا، اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت کئی صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ ذیل میں اس کی کچھ گستاخیاں اور اس کی گمراہیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی توہین جو اس میں سر فہرست ہے۔ نمبر 1، ثقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ سب اسی کے اقوال ہیں، اسی کی گمراہیاں ہیں، جس کی وجہ سے امت کی بربادی اور خونریزی ہوئی۔ اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ آج زندہ ہوں تو خود اس انتخاب پر خون کے آنسو ہوئے۔ اب دیکھیں یہ پورا جو ہے روافظ کی بات ہے، اور اس نے کس طریقے سے اہل سنت کے نام سے پیش کیا ہے۔ اسلام کی اصل سیاسی روح کے مطابق خلافت صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ سب صحابہ کرام اللہ سے راضی نہیں ہوا، یعنی یہ کہ کچھ سے راضی ہوا باقی سے نہیں راضی، اور اس نے ایک جگہ تو صراحت کی ہے کہ صرف وہ لوگ جو بیت رضوان کے وقت حاضر تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 تھی۔ آگے کہتا ہے کہ سب صحابہ جنتی نہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جس کے اندر ہے کہ اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر آخرکار صحابہ بھی جنت میں جائیں گے، یعنی عام مسلمانوں کی طرح، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوا ہے، اس سے پہلے کتنے لوگ تھے؟ 10,000 کی تعداد تھی۔ اس کے بعد جو ہوئے کتنے ہوئے؟ 1,00,000 سے بھی زیادہ، 2,000 محض 2 سال کے اندر۔ 10 ہجری میں جس وقت اللہ کے رسول حج کرنے کے لیے گئے تھے، اس وقت تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ 1,00,000 سے زیادہ کہاں سے آ گئے؟ اسی 2 سال کے اندر۔ تو زیادہ تر صحابہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں لاکھ صحابہ جو ہے ان 2 سالوں کے اندر فتح مکہ کے بعد ہوئے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ مطلب ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ صرف وہی جو یہ سارے لوگ جو تھے کیا تلوار کے زور پر ایمان لائے؟ زبردستی ایمان لائے؟ صرف اور صرف یہ بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے سارے صحابہ کو ٹارگٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ صحابہ کرام باہمی مشاجرات میں روافض سے بھی بڑے مجرم ہیں، نعوذ باللہ۔
یعنی جو ہے کسی صحابی کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتراض کر دینا، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کہنا، گرچہ اس نے دینی ناحیے سے کہا ہو، تو اس کو جو ہے کہہ رہا ہے کہ روافض سے بڑے مجرم ہیں، نعوذ باللہ۔ آج موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنے والے کو زبانی قرآن پڑھنے والے صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اس طرح کی بات اس نے کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، حوض کوثر سے روکے جانے والے وہی ہوں گے جو نبی کے زمانے میں صحابی تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان حدیثوں کے اندر بدعتیوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، حالانکہ صحابہ کرام ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ انہوں نے کیا ہے۔ اس نے باقاعدہ صحابہ، یہ سب جو آپ دیکھیں گے جو روافض بات بولتے ہیں، سب اس نے کہی ہے بات، مختلف طریقے سے، مختلف ناحیے سے۔ وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سے ناراض تھے اور اسی ناراضگی میں فوت ہوئے۔ حالانکہ یہ آتا ہے، عقیدے میں شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے راضی تھے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض صحابہ سے ناراض ہو کر کے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کا اشارہ جو حضرت عمر کی طرف ہے، یعنی حضرت عمر سے ناراض ہو کے اللہ کے رسول مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو کہ روافض کہتے ہیں وہی بات یہ کہتا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والے صحابہ کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ صحابہ کے اندر دو پارٹی تھی، کچھ لوگ علی سے اختلاف رکھتے، جتنے علی سے اختلاف رکھتے تھے یا علی کے ساتھ جو لوگ نہیں تھے، ان کے تعلق سے میرا دل صاف نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو حضرت علی کے ساتھ جو ہے 100 صحابہ بھی نہیں تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے، جنگ صفین کے موقع پر 10,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ اگر وہ جنگ صفین میں دیکھا جائے کہ حضرت علی کے ساتھ کتنے لوگ تھے، تو 100 صحابہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اسی طرح کی تعداد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھی صحابہ کی۔ جو الگ رہنے والے تھے اس لڑائی سے، جو لوگ الگ رہنے والے تھے، ان کی تعداد جو ہے 9,000 سے زیادہ تھی۔ ان کی تعداد جو ان دونوں سے الگ تھے، ان کی تعداد 9,000 سے زیادہ تھی۔ اور جو لوگ لڑائی میں شریک ہوئے تھے، چاہے وہ حضرت علی کے ساتھ رہے ہوں ساتھ، یا چاہے وہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہے ہوں، ان کی تعداد آپ ٹوٹل ملائیں گے تو 200 بھی نہیں پہنچتی ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ اس کو فتنہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ اور فتنے سے الگ رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت جو ہے صرف صحابہ دو طرف بٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ حضرت علی کا ساتھ دے رہے تھے، کچھ لوگ حضرت معاویہ کا، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے اس لڑائی سے یا اس اختلافات سے دور رہنے والے زیادہ لوگ تھے۔ اس میں شریک رہنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 100 سے کم لوگ تعداد میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ 9,000 سے زیادہ لوگ جو ہے الگ تھلگ رہنے والے تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حالانکہ یہ کہتا ہے کہ اگر آج معاملہ ہوگا تو میں جو ہے حضرت علی کے ساتھ جو ہے مل کر کے لڑائی کرتا۔ حالانکہ بعد میں بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر کے پچھتائے بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ صفین اور جمل کہہ رہا ہے کہ جنگ جمل اور صفین میں صحابہ کے باہمی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جنہوں نے حضرت علی جو کہ واقعی امام تھے، خلیفہ راشد بھی تھے، ان کی بیعت نہیں کی، یہ کہتا ہے کہ واقعی وہ جاہلیت کی موت مرے، نعوذ باللہ۔ تو کیا حضرت علی کا ساتھ جنہوں نے نہیں دیا یا ان کے ساتھ جو لوگ شریک نہیں تھے، وہ سارے لوگ جاہلیت کی موت مرے؟ یعنی جو روافض کی بات ہے، نبی نے ایک دعوت کھڑی کی، کتنا آپ نے تزکیہ کیا، لیکن 30 سال بعد جب اس دعوت میں دراریں پڑی ہیں، وہ کس بنیاد پر پڑی ہیں؟ مال کے فتنے کی وجہ سے۔ اس طرح کی بات کہتا ہے کہ لوگ جو ہے مال کے فتنے میں پڑ گئے اور آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ حالانکہ ان کی جو بھی غلطیاں تھیں اجتہادی تھیں، اگر کوئی تاریخ کا مطالعہ کرے، کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، وہ بلوائی اور خوارج کس کے ساتھ چلے گئے؟ حضرت علی کے ساتھ چلے گئے۔ تو اب ان قاتلین عثمان کا جو قاتل تھے، ان سے بدلہ لینے کے لیے لوگوں نے مطالبہ کیا، حق بجانب تھے، اور وہی چیز جو ہے طول پکڑ گئی۔ یہ کوئی جو اپنے مقصد کے لیے یا اپنے دنیاوی اغراض کے لیے کسی نے نہیں کیا تھا، ان سب کا جو ہے خالص دینی مقصد تھا، ان کا اپنا اجتہاد تھا، گرچہ وہ آگے تک بڑھ گیا، لیکن یہ بولتا ہے کہ مال کے فتنے کی وجہ سے لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ بینی یہی چیز دیکھیں گے آپ کہ ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی کہا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر سود کھانے کی وجہ سے ان کے دلوں میں مال کی محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کی مخالفت کی، اور جو ہے وہ جو ایک جیت تھی وہ ایک شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا، ظاہر سی بات ہے ابو الاعلیٰ مودودی ہی استاد ہیں اس کے، تو وہ بات کہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے سود کی وجہ سے
ان کے دلوں میں جو سود کھاتے کھاتے مال کی محبت پیدا ہو گئی تھی. صحابہ کے بارے میں ایسی بات انہوں نے لکھی ہے. اسی لیے انہوں نے نبی کی جو ہدایت تھی اس کا دھیان نہیں دیا صحابہ نے، اور وہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، نعوذ باللہ. صحیح مسلم میں 12 منافقین کا ذکر ہے، جن میں سے 8 منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دبیلا فوڑے سے مریں گے. یہاں جو ہے اس حدیث سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کے اندر منافقین پائے جاتے تھے، نعوذ باللہ. حالانکہ اس کی وضاحت موجود ہے، ابھی آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑے معاون ہارون علیہ السلام تھے. نبی کے ساتھ اس لیول کے معاون ابو بکر بھی نہیں تھے، نہ عمر تھے، وہ صرف سیدنا علی تھے. اس طرح کی بات کہتا ہے. روحانی طور پر سیدنا علی پہلے خلیفہ ہیں، سیاسی طور پر ابو بکر دوسرے ہیں، اس طرح کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حق ولایت علی کو دے دیا تھا، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا موقف درست تھا، نعوذ باللہ. یعنی وہ جو خوارج اور بلوائی تھے، کہہ رہا ہے کہ ان کا جو ہے موقف صحیح تھا، اور حضرت عثمان اپنی غلطیوں کی وجہ سے شہید ہوئے. یہی بات آپ دیکھیں کہ سید قطب نے لکھی ہے سیدھا، اور ابو العلا مودودی نے بھی یہی بات لکھی ہے حضرت عثمان کے خلاف، اور اسی چیز کو اس نے بھی بیان کیا ہے. حضرت عثمان نے نظام خلافت کو چلانے میں بہت بڑی غلطیاں کی تھی، جن کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. بالکل آپ دیکھیں گے ابو العلا مودودی اور سید قطب نے بالکل یہی جملہ اور عبارت اسی طرح سے کہی ہے، اور اس نے وہی نقل کیا ہے. سیدنا طلحہ و زبیر کی طرف سے سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا ہے، غلط استعمال کیا گیا حضرت عائشہ کا. یعنی گویا طلحہ اور زبیر جو کہ 10 مبشرین میں سے ہیں، ان کے خلاف یہ الزام اس طرح سے لگا رہا ہے کہ یہ دونوں بھڑکا کے حضرت عائشہ کو لے کے گئے تھے. خالد بن ولید کو نبی نے صحابیت سے نکال دیا، حالانکہ ایسی کہیں کوئی بات نہیں ہے. حضرت خالد کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا تھا. صحابہ پر لعنت کرنا یہ معاویہ کا جاری کردہ طریقہ ہے، نعوذ باللہ. تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی وہ حضرت معاویہ ہے، نعوذ باللہ. معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت پر لعنت کرتے اور کرواتے تھے. یعنی سارا کا سارا یہ چیز دیکھیں گے، جو روافض جو صحابہ کے دشمن ہیں، جن کا اسلام قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہی کی ساری باتیں یہ اہل سنت میں مشہور کر رہا ہے. اہل سنت خاص طور سے اہل حدیث نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صحابہ کے بغض سے بھرتا ہے. سیدنا معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ عمرو بن عاص نے پوری امت کو بہت بڑا دھوکہ دیا، نعوذ باللہ. علی معاویہ دونوں کو حق پر اور علی کو حق سے زیادہ قریب قرار دینے والے اہل سنت جھوٹے ہیں. معاویہ اس اختلاف میں سراسر باطل پہ تھے، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں کہتا ہے کہ میں نام لے کر کسی کو سیدنا حسن کا قاتل نہیں کہتا، البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ سیدنا حسن کی شہادت کا بینیفیشری کون ہے، یعنی فائدہ اٹھانے والا کون ہے. اس کا فائدہ معاویہ کو جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہی قاتل ٹھہریں گے، نعوذ باللہ. معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن سے طے کردہ شرائط اور عہد کو توڑ دیا. مرزا نے روافض کی روایتوں کی روشنی میں کچھ شرائط بتایا ہے، حالانکہ وہ سب جھوٹی روایتیں ہیں. اس سے جب سند مانگی جاتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، جبکہ خود کہتا ہے کہ بغیر سند کے کوئی تاریخی روایت قبول نہیں. کوئی وہاں جو صلح ہوئی تھی اس کے کوئی شرائط نہیں تھے، اور نہ ہی شرائط وغیرہ کا کہیں کوئی ذکر ہے، سوائے صحیح بخاری کے اندر جو آتا ہے کہ حضرت حسن نے کہا تھا کہ جو لوگوں کے وظائف یعنی عراق کے اندر کوفہ کے اندر جو پہلے سے جاری ہے ان کو باقی رکھا جائے گا. اور انہوں نے کچھ اور مال کا جو ہے مطالبہ کیا تھا، تو ان سب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تھا اور کہا تھا جو آپ کے دل میں آئے وہ آپ لکھ دیجئے، اس کو قبول کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے اور کسی کوئی شرط نہیں مانا. ان لوگوں نے جھوٹی روایتیں کی ہیں کہ جو ہے اپنے خاندان میں جو ہے اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنانا ہے، یا کتاب و سنت کے مطابق جیسے خلافت چل رہی ہے اسی طرح سے کرنا ہوگا، یا اس طرح کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جو ہے کوئی کتاب و سنت کے علاوہ چھوڑ کر کے دوسری طریقے سے خلافت کرے گا. معاویہ رضی اللہ تعالی کتابت وہی کوئی فضیلت نہیں، معاویہ سفارشی بھرتی ہوئے تھے، نعوذ باللہ. اب ظاہر سی بات ہے حضرت معاویہ کے لیے چونکہ کتابت وحی کی بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے پاس کاتب رکھا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو وحی کے لیے بھی اور اسی طریقے سے خصوصی خطوط لکھانے کے لیے بھی، دونوں طریقے سے آپ تھے. تو یہ جو ہے اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کتابت وحی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
حالانکہ بہت بڑی اہمیت ہے. کتابیں وہی جو تھے وہی لکھنے والے تھے، ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. جو امانت دار ہوگا، جو معتمد ہوگا، اسی کو ایک نبی اپنے پاس رکھے گا وہی لکھنے کے لیے. حتیٰ کہ جو ہے اگر خط و کتابت کرنے کے لیے بھی ایسے ہی آدمی کو رکھا جاتا ہے جو امانت دار ہو، معتمد ہو. آگے کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کون سی وحی لکھی؟ فتح مکہ تو 99% جو ہے قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا. معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ میں کہتا ہوں تو اسے نہ سمجھا جائے کہ ان سے اللہ راضی ہوا، نعوذ باللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ بس ایسے ہی کہتا ہوں. اچھے لوگوں پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور انبیاء کی، کہہ رہا ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور انبیاء کی لعنت ہے. ان 6 میں سے ایک سنت ترک کرنے والا شخص بھی ہے. مطلب اس طریقے سے حدیث میں ہے، لیکن اسے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معاویہ بھی اس حدیث کے ضمن میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت پر اور بعض صحابہ پر لعنت کرنے کا طریقہ جاری کروایا تھا. وہ جو جھوٹی روایت روافظ کی ہے اس کو بنیاد بنا کے کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے، نعوذ باللہ. اہل سنت کی طرف سے معاویہ کا دفاع اور علی کی محبت یہ آگ اور پانی ہے، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی کہنا ہی چاہتا ہے کہ ایک ساتھ معاویہ سے بھی محبت کی جائے اور ان کا دفاع کیا جائے اور علی سے بھی محبت کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر علی سے کوئی محبت کر رہا ہے تو معاویہ سے بغض کر رکھنا پڑے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے اس کا دھوکہ ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نے شیعہ سے کہا کہ تم معاویہ کے شیعہ اور میں علی کا شیعہ ہوں، کیونکہ لعنت کرنا معاویہ کی سنت ہے، نعوذ باللہ. معاویہ رضی اللہ عنہ بہت سے معاملات میں جان بوجھ کر سنت کی مخالفت کرتے اور کرواتے تھے. لوگ ان سے ڈر کر بھی سنت کی مخالفت کرتے تھے. اس شخص نے کئی ایک صحابہ کے نام لیا، مثلا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، معاویہ، طلحہ، زبیر، عائشہ، مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے علاوہ اور کئی صحابہ کی اس نے تنقید کی ہے اور ان کی عدالت اور صداقت کو مشکوک قرار دینے کی سعی حاصل کی ہے. صحابہ کرام کے متعلق کیوں دیدہ دلیری سے گفتگو کرنا روافظ کا منہج ہے، اہل سنت اور اہل حدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے حق میں گواہی قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اب اس سے واضح اور کیا ہو سکتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ ان کو جو ہے سیدھا جو ہے جنتی قرار دیا گیا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ ان سے راضی ہوئے. یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی یہ جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. اتنا ایک آیت کے اندر کتنے سارے صفات اور وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیبہ. ایک دم عام ہے اس میں، میرے صحابہ، کوئی خاص نہیں ہے کہ کون کون. عام ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. تم میں سے کوئی اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بھی جو ہے ان کے ایک مد کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. سورہ فتح کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پوری آیت جو آخری آیت 29 نمبر محمد رسول اللہ، وہ ٹوٹل جو ہے صحابہ کی فضیلت میں ہے. جو محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیے کس طریقے سے صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی. اس کے آخر میں ایک جملہ ہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی وجہ سے کافروں کو غیظ و غضب دلائے. امام مالک کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کینہ اور بغض ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے. گویا وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، تو اگر اس آیت کا جو بھی مصداق ہوگا امام مالک کے بقول تو وہ کافر ہوگا. اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے جو کہ نبی کے ساتھی تھے، نبی کی تربیت یافتہ تھے، ایسے صحابہ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ اس آیت کے ضمن میں آئے گا. امام احمد فرماتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا یذکر احدا من الصحابہ، یعنی جو صحابہ کی برائیاں کرے اس کا اسلام ہی مشکوک ہے. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. یعنی اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں جو صحابہ میں سے کسی کی بھی تنقیص اور خامیاں بیان کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ شخص زندیق ہے، کیونکہ ہمارے لیے قرآن و سنت پر ایمان لانا ضروری ہے. امام طحاوی نے اپنے عقیدہ کی کتاب معروف کتاب میں لکھا ہے اور یہ تقریباً تمام علماء اہل سنت کی یہاں مسلم ہے. نحب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من یبغضهم. ہم رسول اللہ کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں
ان میں سے نہ ہم کسی کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ ہی کسی صحابی سے برات کا اظہار کرتے ہیں. جو ان سے بغض رکھتا ہے یعنی صحابہ میں سے اگر کسی کے خلاف کوئی بغض رکھتا ہے یا ان کی برائی کرتا ہے تو ہم ان سے بغض رکھتے ہیں. ہم صحابہ کی صرف اچھائیاں بیان کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا یہ دین ایمان اور احسان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر نفاق اور شرکسی ہے. مرزا جہلمی کا وسوسہ کہ صحابہ میں 12 منافق تھے، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا ہے. آپ اس ایک مثال سے آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے. یہ جو صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ فی اصحابی 12 منافقان، یہ ایک روایت ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. اس کو لے کر کے بتاتا ہے کہ صحابہ میں منافق بھی ہوا کرتے تھے، نعوذ باللہ. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے اسی کے بغل میں ایک دوسری، یہ صحیح مسلم کے اندر اور صحیح مسلم کی خصوصیت ہے کہ ایک حدیث کے تحت جتنی روایتیں ہوتی ہیں وہ ایک کے بعد دیگرے ذکر کرتے ہیں، اور جو تھوڑی مجمل روایت ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور جو مفصل ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری روایت ہے وہ خود کہتے ہیں کہ فی امتی، میری امت میں 12 منافقین ہیں. چنانچہ جو ہے کہتے ہیں کہ پہلی بات صحابہ کہنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہی مراد ہیں، کیونکہ رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جب اس کی جو ہے گردن ماننے کی بعد صحابہ نے اجازت مانگی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ دعوا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، رہنے دو ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد جو ہے اپنے ساتھیوں کو اپنے اصحاب کو قتل کر دیں. یعنی گویا رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول وہ معروف تھا کہ یہ منافق ہے پکا، لیکن اس کو بھی آپ نے کہا کہ ہمارے اصحاب میں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر اصحاب کہہ دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے جو خالص صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی مراد ہوں گے. اور امام نووی نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہاں جو ہے آیت حدیث جو ہے اس کے اندر فی امتی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. ایک دوسری روایت میں جو کہ مفصل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میری امت میں 12 منافقین ہوں گے. اور تیسری روایت صحیح مسلم میں ہے اس سے بھی واضح ہے کہ یہاں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے 12 منافقین جن کے بارے میں، اس سے مراد اصحاب عقبہ ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھاٹی میں حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ کے رسول نے ان کا نام لے کر کے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ یہی اصحاب عقبہ ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر آیا ہوا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا، حدیث صحیح مسلم کی جو روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7035، 36 اور 37 نمبر، ان تینوں کو اگر جوڑا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ 12 جو منافقین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ اصحاب عقبہ تھے جو غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی کے اندر حملہ کرنے کی سازش رچی تھی ان لوگوں نے. تو اللہ کے رسول کو اس کا علم ہو گیا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ یہی لوگ ہیں، اس سے مراد 12 منافقین یہی لوگ. اب ایک جگہ بالکل واضح ہو گیا کہ اس سے جو منافقین اس وقت معروف تھے انہی میں سے مراد تھے، نہ کہ صحابہ میں سے. اسی طریقے سے مرزا نے ایک جھوٹی روایت ہے اس کو لے کر کے کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10ویں تاریخ آتی ہے ان کی وفات کا دن، تو اس پہ کہہ رہا ہے کہ غم منانا، نوحہ کرنا یہ جائز ہے اور جو لوگ شیعہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے. کہتا ہے ایک روایت ہے سمیت الجن تنوح علی الحسین رضی اللہ عنہ، ام سلمہ کہتی ہیں، معجم طبرانی کی روایت ہے کہ میں نے جنات کو حضرت حسین پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے. بتائیے یہ روایت ویسے تو مختلف فی ہے، منقطع ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اگر جنات نے نوحہ کیا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے؟ ظاہر سی بات ہے بالکل حجت نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں کے اندر بلکہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر نوحہ کرنے کو جاہلیت کا عمل قرار دیا گیا ہے، اور یہ نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، یہ سب جو حرام کام ہے. اگر جنات نے ایسا کیا بھی ہے مان لیں، اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اسے کہیں گے کہ بھی جناتوں میں بھی اس طرح کے روافظ پائے جاتے ہوں گے جیسے انسانوں میں پائے جاتے ہیں. تو روافظ ہی کا یہ عمل ہوا، چاہے انسان کرے یا جنات کرے، تو جنات کا عمل کوئی صحیح تھوڑی ہو جائے گا، وہ حجت تھوڑی ہو جائے گا. انسانوں میں جسے روافظ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو کر کے جیسے حجت نہیں بنا سکتے، ایسے جناتوں میں بھی اگر کوئی جو ہے روافظ ہے وہ لوگ اگر نوحہ کرتے ہیں حضرت حسین کی موت پر تو بھی وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ان میں بھی روافظ ہوں گے، جناتوں میں بھی کافر ہیں، مسلم ہیں، اہل توحید ہیں اور اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے، ان میں بھی روافظ ہوں گے، وہ بھی نوحہ کرتے ہیں. تو تم روافظ کا دیکھ کر کے نوحہ کرو، چاہے انسانوں کے روافظ کو دیکھ کر کے عمل کرو، چاہے جناتوں کے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایسی ہی روایتوں کو لیتا ہے جو روافظ کی دلیل کو مضبوط کرنے والے ہوں.
چاہے اس کو جنات شیطان سے دلیل ملے یا کہیں سے بھی مل جائے، اس کو کرنا ہے۔ تاخیر سے جو لوگ صحابہ ایمان لائے ان کی یہ باقاعدہ توہین کرتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیت نازل ہوئی ہے، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یعنی صرف وہی 1400 لوگ مراد ہیں جو حدیبیہ کے موقع پر تھے۔ اس کے بعد یہ 6 ہجری کا واقعہ، اس کے بعد سارے لوگ مسلمان ہوئے اور سارے صحابہ آپ دیکھیں گے صرف 1400 ہیں، تو 1 لاکھ سے زیادہ جو صحابہ ہوئے، کیا وہ اس ضمن میں نہیں آئیں گے؟ صرف وہی 1400 صحابہ آئیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے کیا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کو جہاں بھی اس طرح کی بات ملتی ہے، کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ پر چھرا گھونپتے رہے، بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات فٹ کرنا، یہ قرآن کے ساتھ خیانت کرنا ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کہتا۔ حالانکہ اس کی یہ بات جو ہے تلبیس پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کے علاوہ اس کی گستاخیاں معروف ہیں، خاص طور سے وہ صحابہ جن کا تعلق بنی امیہ سے ہے، چاہے اس میں حضرت عثمان ہو یا کوئی بھی ہو، بلکہ ان کے علاوہ بھی یہ دوسرے لوگوں کے خلاف جو ہے گستاخی کرتا ہے، بالکل روافض کی روش پر چل کر کے۔ ائمہ دین اور اہل سنت سے بھی اس کی دشمنی عام ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ پر ناسبیت کا الزام لگاتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ وہ فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے، نعوذ باللہ۔ تابعی جو تھے امام ابراہیم نخعی، کہتا ان کے دل میں بنو امیہ نے بغض اہل بیت بھر دیا تھا۔ محمد بن قاسم ہندوستان میں اسلام کے غلبے کے لیے نہیں، اہل بیت کے افراد پر ظلم ڈھانے کے لیے آیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہاں کون سے اہل بیت رہتے تھے؟ تو کہتا، حالانکہ یہ بھائی معروف ہے، تاریخ میں معروف ہے اور سچی تاریخ موجود ہے، تو ایسی باتیں جو کہ روافض نے من گھڑت قصے واقعات بنا کے پیش کر دیے ہیں، وہی بات یہ کہتا ہے۔ محمد بن قاسم کے خلاف کیوں ایسی بات؟ کیونکہ محمد بن قاسم کا تعلق کس سے تھا؟ بنی امیہ کے دور میں وہ ایک بہت بڑے جرنیل تھے، اور یہ پہلی صدی ہجری کے ہیں، جو کہ خیر القرون کے ہیں، 90 ہجری کے آس پاس جو یہ آئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت نوجوان سپہ سالار کئی ایک تھے، طارق بن زیاد ہے، محمد بن قاسم ہے، اسی طرح سے قتیبہ بن مسلم باہلی۔ بنی امیہ کے دور میں بہت سارے جرنیل جو نوجوان تھے، وہ عالم اسلام میں ہر طرف فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ کوئی افریقہ اور یورپ کی طرف بڑھ رہا تھا، کوئی چین کی طرف اور انڈونیشیا کی طرف بڑھ رہا تھا، اور کوئی ہندوستان کی طرف۔ اسلام کا دائرہ جو بڑھا رہے تھے، فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے، توحید کا جھنڈا بلند کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہوتے تھے، مجاہدین کو وہ توحید کی تربیت کرتے تھے اور انہیں جہاد پر ابھارتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا بنی امیہ کا، جبکہ یہ لوگ اس زمانے کو، اس وقت آپ کو کوئی تقلید نہیں ملے گی، تقلید کا منحوس سایہ نہیں تھا، فرقہ واریت نہیں تھا، شرک و بدعات اور خرافات اور یہ مزارات، یہ سارے جو خرافات تصوف کے، کچھ بھی اس وقت نہیں تھا، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی۔ بنی امیہ کے زمانے میں صرف اور صرف صحابہ کی جماعت تھی، خالص صحابہ کی جماعت۔ اس وقت کوئی بھی اس جماعت سے اگر تھوڑا بھی اختلاف رکھتا تھا یا غلط عقیدہ رکھتا تھا، اگر کفریہ عقیدہ ہوتا تھا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ اگر کفریہ عقیدہ ہوتا تھا تو سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور اگر غیر کفریہ عقیدہ ہوتا تھا تو اس کو بدنام کر دیا جاتا تھا، لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے۔ تو اس وقت سختی سے جو سچا دین ہوتا تھا، سچا دین اور مذہب تھا، عقیدہ توحید خالص، اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ علماء، حکمران سب جو اس کی پابندی کرتے تھے سختی کے ساتھ، صرف اور صرف توحید کا جھنڈا وہ لوگ بلند کیے ہوئے تھے، ہر طرف جہاد وہ لوگ کر رہے تھے، عالم اسلام کو مضبوط کر رہے تھے۔ جہاں بھی وہ جاتے تھے عربی تہذیب اور اسلامی کلچر کا رواج دیتے تھے، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرتے تھے۔ اس زمانے پر آپ دیکھیں گے کہ روافض اور روافض کے جتنے ایجنٹ ہیں وہ سب اسی زمانے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو کہ یہ خالص توحید کا زمانہ تھا۔ خلافت راشدہ سے لے کر کے عہد بنی امیہ تک پورا زمانہ آپ دیکھیں گے یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ کرام کا زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں قرآن اور اس کی جو ہے تفاسیر لکھی گئی، اور تاریخ کو صحیح سے مرتب کیا گیا، حدیث اور اس کے شروحات لکھے گئے، سب کچھ آپ کو اسی زمانے میں ملے گا۔ اور عربی زبان کی بھی اسی زمانے میں تدوین اور تصریف عمل میں آئی ہے۔ وہ ایک بہت ہی سنہرا دور ہے، اور وہی زمانہ ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ اسی زمانے کو چاہے مستشرقین ہو، اعداء اسلام ہو، باہر کے دشمن ہو، اور چاہے اندر کے منافقین ہو، سب اسی زمانے کو آپ دیکھیں گے
ٹارگٹ کرتے ہیں خلافت راشدہ کو اور اسی طریقے سے بنو امیہ کے زمانے کو، حالانکہ وہ زمانہ ہمارے لیے حجت کا ہے، وہ توحید کا زمانہ ہے، سنت کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، محدثین اور ائمہ دین کا زمانہ ہے۔ ان کا عقیدہ منہج خالص کتاب و سنت پر مبنی تھا۔ اس وقت کوئی تقلید کا سایہ نہیں تھا منحوس، اور کوئی جو ہے اس وقت شرک، بدعات، مزارات، خرافات، یہ تشیع، رقص، یہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس زمانے کو ہم پڑھیں، خلافت راشدہ کو صحیح سے مطالعہ کریں صحیح مصادر اور مناجی کی روشنی میں، اور عہد بنی امیہ کو صحیح سے مطالعہ کریں۔ اس زمانے میں کیسے وہ لوگ، چونکہ وہ لوگ چاہے وہ روافض ہوں یا خوارج ہوں یا جتنے بدعقیدہ قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، چاہے وہ قدریہ ہوں، جہمیہ ہوں، معتزلہ ہوں، سارے لوگوں کا وہ لوگ جو ہے صحیح سے کلاس لیتے تھے، کسی کا سر بلند نہیں ہونے دیتے تھے، فوراً کلا کما کر دیتے تھے۔ جتنے بھی بدعقیدہ قسم کے لوگ اور بدعتی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں آج بھی، اسی لیے جو ہے ان کو اس زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے، بنی امیہ کے زمانے سے تکلیف ہے۔ دیکھیے ایک جگہ کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے شاتم رسول کی سزا کے قتل ہونے پر جو کتاب الصارم المسلول لکھی ہے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو اس کتاب کی وجہ سے میں ان پر انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کرتا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اس پر جو ہے پوری امت کا شاید اتفاق ہے کہ جو ہے شاتم رسول کی سزا قتل ہے، جبکہ یہ کہتا ایسا نہیں ہے۔ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف اس کی دشمنی اس حد تک ہے، اور یہی چیز آپ دیکھیں گے خلافت و ملوکیت کے اندر صفحہ نمبر 320 کے آس پاس مودودی نے بھی یہی بات لکھی ہے، منہاج السنہ کے نام سے، جو ان کی بہت ہی معروف کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، جو اس وقت ان کے زمانے میں ایک بہت ہی معروف بدتہذیب قسم کا ایک رافضی تھا، اس کی جو ہے کتاب تھی منہاج الکرامہ، اس کا انہوں نے جواب دیا تھا منہاج السنہ کے نام سے، جو 6-7 جلدوں 8 جلدوں میں اس وقت یہ کتاب پائی جاتی ہے، اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اس میں جو ہے روافض کی ایک ایک بات کا آپ نے جواب دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے، مودودی کہتے ہیں کہ منہاج السنہ کو میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یک طرفہ وکیل صفائی بن کر کے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور ہم ایسا نہیں کریں، ہم دونوں طرف کے دلائل کو دیکھیں گے، مطلب روافض کا بھی دفاع کریں گے، روافض کا بھی ساتھ دیں گے، اور یقیناً انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اندر یہی کیا ہے۔ بتائیے منہاج السنہ کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا، اور یہ خود کہتے ہیں کہ وکیل صفائی بن کر کے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور ہم ایسا نہیں کریں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی وہی وکیل صفائی بن کر کے صحابہ کا دفاع کرے گا روافض کے خلاف، اور جس کے دل میں بغض ہوگا وہ کبھی نہیں صحابہ کا دفاع کر سکتا ہے، بلکہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں وہی کیا ہے، اور اسی کے جو ہے اسی کا شاگرد ہے، ظاہر سی بات ہے تو یہ بھی ایسی ہی بات کہے گا، کہہ رہا لا تسبوا اصحابی وکان یکتب الوحی۔ اس طرح کی حدیثیں لوگ بیان کرنے والے جو ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ علمی خائن، چور اور یہودی کردار والے ہیں، نعوذ باللہ۔ ظاہر سی بات ہے اس سے جو ہے پتہ کیا چلتا ہے، صحابہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ لا تسبوا اصحابی یا وکان یکتب الوحی، حضرت معاویہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وحی لکھتے تھے۔ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے قادیانیوں اور اسی طریقے سے قادیانیوں اور رافضیوں کی تو اس نے ہر طرح سے بلکہ دفاع کیا ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے مختلف طریقے سے، اور جو جاوید احمد غامدی اس کی بھی جو اس نے بہت ساری جگہوں پر اتفاق کیا، کیونکہ اس کو بھی اپنا یہ بہت بڑا استاد مانتا ہے۔ ایک چیز میں اپنی بات ختم کروں گا ذکر کر کے کہ فرقہ پرستی کا یہ جو دوسروں کو تانا دیتا ہے، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ علمی اور کتابی کہتا ہے۔ تو علمی اور کتابی یہ کیا چیز ہے؟ صرف جو ہے کتاب کو پڑھ کر کے علم حاصل کرنا، کیونکہ اس کا کوئی استاذ نہیں تھا اس لیے اپنے آپ کو علمی کتابی بولتا۔ تو کیا کسی کوئی جو ہے کتاب سے جو ہے علمی کتابی کتاب دیکھ کر کے پڑھ کر کے کوئی بن سکتا ہے جب تک اس کو استاذ کی رہنمائی حاصل نہ ہو؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل کیا تو ایسے نہیں بلکہ جو ہے نبی کو بھیجا۔ نبی کس لیے؟ وہ سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آتے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے، بلکہ دلیل ہے کہ ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دیتا تو کوئی خود سے سمجھ کے اس پہ عمل کر لیتا؟
نبی آ کر کے ان کو سمجھائیں لوگوں کو، تو ایسے ہی کوئی کتاب سے جو ہے دین حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ اس پر عمل کر سکے، جب تک کہ استاد جو ہے اس کو سمجھائے نہ۔ استاد کی رہنمائی کے بغیر جو بھی علم حاصل کرتا ہے اور خود کو عالم اور مبلغ بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے، جیسے کہ مرزا محمد علی انجینئر کا ہوا ہے اور اس کے تب سارے اساتذہ کا ہوا ہے، چاہے وہ سید مودودی ہو، چاہے وہ غامدی ہو، چاہے وہ وحید الدین خان ہو، یا چاہے وہ سید قطب حسن بننا ہو، یا چاہے وہ ڈاکٹر اسرار ہوں۔ یہ سارے لوگ سیلف اسٹڈی والے ہیں، کتابوں سے پڑھ کر کے دین کے دائی، مبلغ اور علامہ اور مفتی بننے والے ہیں، چاہے وہ ذاکر نائک ہوں۔ تو اتنے موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی جتنے بھی لوگوں نے سیلف اسٹڈی سے اپنے آپ کو علامہ اور مفتی بننے کی کوشش کی ہے، انہی کے یہاں آپ دیکھیں گے زیادہ تر گمراہیاں پائی جاتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس کے یہاں گمراہیاں ہیں، اسی لیے پڑوسی ملک کے اندر تو بہت سارے علماء نے باقاعدہ دستخط کر کے اس کو جو ہے بدعتی، گستاخ رسول اور علماء امت کا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کا جو ہے درس اور اس کی باتوں کو سننا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے خلاف جو ہے مقدمہ ہونا چاہیے اور ایسے فسادی شخص سے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔